أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا رکوع. یہ مثالیں مال و اولاد، جاہ و مرتبت اور دنیا کی جملہ زینتوں کی ناپائیداری ثابت کر رہی تھی. اب ان کی ایک اور مثال مجموعی حیثیت سے دینے کے بعد دین اسلام کی بنیادی تعلیم توحید و آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت کی کامیابی ہی سچی کامیابی ہے. لیکن اس روز بیشتر لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر شرمندہ و نادم ہوں گے. اور آپ ان لوگوں سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دیجئے. یہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ملنے سے زمین میں خوب رویدگی ہوئی، پانی اور مٹی کی قوت نمو کے ملنے سے سبزہ لہلہا اٹھا، لیکن چند ہی دنوں میں یہ خشک ہو گیا اور پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. یہی حال دنیا کی رونقوں کا ہے. چند دن کی دل فریبی کے بعد اس کا بھی یہی انجام ہوتا ہے. اور یہ تمہارا روز کا مشاہدہ ہے، کوئی نئی بات نہیں. اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وہ بڑا صاحب اقتدار، ہر شے پر حاوی، سب کا مالک ہے. مال اور اولاد تو محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور حقیقی سرمایہ حیات تو وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہت اچھی اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. یہ امید کیا ہے؟ قیامت اور آخرت کا معاملہ. اور قیامت کا دن وہی دن ہوگا جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے. نہ پہاڑ ہوں گے، نہ چٹانیں، کھلا ہوا ایک لک و دک میدان. اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے. سب کو آپ کے رب کے روبرو حاضر ہونا پڑے گا، اور سب آپ کے رب کے حضور صف بستہ قطار در قطار پیش ہوں گے. تو ہم ان سے کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس ایسے ہی آپ پہنچے جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا. قیامت تو آنکھوں سے دیکھ لی، اب نامہ اعمال بھی دیکھو. اور ان کا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا، یعنی ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ گناہ گار جو کچھ کے اس میں لکھا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے. اس کا لکھا دیکھ کر اپنے گناہوں کی فہرست پر نظر ڈال کر خوف زدہ ہوں گے. ان کا برا حال ہوگا اور کہیں گے اف ری ہماری بد نصیبی. یہ کیا نامہ اعمال ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ بڑا جو گنوا نہ دیا ہو، جو اس میں درج نہ ہو. اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے وہ نظروں کے سامنے پائیں گے. عدل کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. کسی کو اس کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ملے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7واں رکوع. کیا انسان کو زیب دیتا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اس درجے سرکشی اختیار کرے؟ کیا وہ اپنی عظمت کی داستان بھول گیا؟ کیا اسی کو مسجود ملائکہ نہ بنایا گیا تھا؟ کیا اسے اسی کے دشمن ابلیس سے آگاہ نہ کیا گیا تھا؟ انبیاء کی ایک کثیر جماعت ہدایت لیے نہ آتی رہی تھی، لیکن یہ شرک میں مبتلا ہوا. کون اللہ کے سامنے ان مشرکوں اور کافروں کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے؟ اور کیا انسان کو وہ دن یاد نہیں رہا جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا؟ وہ جنات میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی. کیا پھر ہمارے اس احسان کے باوجود تم مجھ کو چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ تو سراسر ظلم ہے، کفر ہے، اور یاد رکھو کہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. تخلیق عالم کے وقت سوائے خدا کے کچھ نہ تھا. جو ظاہر ہوا وہ اس کی تخلیق ہے. کیسے جاہل ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس کا شریک کار سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے ان کو یعنی شیاطین اور اس کی ذریت کو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت ہرگز نہ بلایا تھا کہ ذرا آ کر دیکھ جائیں اور مشورہ دے جائیں، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم کیسے بنائے جاؤ. اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست و بازو بناتا، جیسا کہ جاہل انسان کرتا ہے کہ شیاطین جو اسے راہ سے بے راہ کرتے ہیں انہی کو وہ اپنا رفیق سمجھتا ہے. اللہ کے دوست تو اس کے نیک بندے ہیں جو اس کے ہو گئے. اور قیامت کے اس دن کو نہ بھولو جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جن کو تم اپنے خیال میں میرا شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو کہ آ کر تمہاری مدد کریں. پھر وہ نادان پکاریں گے لیکن وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے اور ان کے رفیقوں کے درمیان ایک مہلک جگہ بنا دیں گے، جہنم کی آگ ان کے درمیان ہوگی. اور گناہ گار آتش دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور اس سے پھرنے اور بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. رہی صحیح امیدیں بھی منقطع ہو جائیں گی اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگی. آیت نمبر 52. موبقہ. موبق نام ہے وادی جہنم کا. یہ وبقہ کا اسم ظرف ہے. وبقہ کے معنی ہلاکت، آڑ، حائل کے ہیں. موبق اس میں مکان ہے، بمعنی دوزخ یا مصدر ہے وبقہ یبقو سے. وہ مقام تمیز و جدائی جہاں مومن و کافر کو علیحدہ علیحدہ صف میں کھڑا کر کے جدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں رکوع۔ اسلام کے بنیادی اصول واضح انداز سے، مثالوں سے ہر طرح سمجھائے گئے۔ رسولوں نے تبلیغ فرمائی، عواقب سے ڈرایا، نیک عمل پر بشارتیں دیں، لیکن جو نہ ماننے پر تلے تھے وہ جھگڑتے ہی رہے۔ آج بھی ان کا یہی انداز ہے۔ یہ سب ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ ان کی ضد اور دین سے بیزاری نے ان کو محروم ہدایت کر دیا ہے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے دین کے تمام بنیادی اصول اور فلاح کے طریقوں کو ہر طرح کی مثال سے سمجھایا ہے، خوب واضح کیا ہے۔ لیکن انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، بڑا ناعقب اندیش واقع ہوا ہے، جو اپنا فائدہ خود نہیں سمجھتا اور جھگڑتا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ناعقب اندیشی اور کیا ہوگی کہ اللہ خود رسول بھیجے، وہی نازل فرمائے، لیکن لوگ نہ مانیں۔ اور لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ ایمان لاتے، جب ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے، بجوز اس کے کہ وہ بھی منتظر ہوں کہ انہیں بھی اگلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب الہی ان کے روبرو ہو۔ ان رسولوں کو بھیجنے کا منشا لوگوں کی فرمائشیں پورا کرنا نہیں، بلکہ ہدایت کرنا، لوگوں کو بری باتوں کے عواقب سے ڈرانا، نیک عمل پر بشارت دینا ہے، تاکہ وہ حق کو پائیں، حق کو سمجھیں، نہ کہ حق کے مٹانے پر تل جائیں۔ اور ہم تو رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور گناہگار لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ اور جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کو اپنا شعار بنا لیا ہے، جھوٹی باتوں کی سند سے لے کر جھگڑتے رہتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے حق کو دبا دیں، حق کے قدم ڈگمگا دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کلام الہی ہے، اور انہوں نے میرے کلام کو اور اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے گئے تھے مذاق ٹھہرا لیا۔ ان لوگوں نے خود اپنے پر ظلم کیا ہے، اللہ نے بھی ان کے اصرار کفر پر ان کے قلوب پر پردے ڈال دیے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے نصیحت کی جائے، بس وہ اس سے منہ پھیر لے، اور جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں تکذیب حق اور انبیاء سے استہزاء کا ذخیرہ آگے بھیج چکا ہے وہ بھی بھلا دے۔ کبھی بھولے سے بھی خیال نہ آئے کہ ان کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، نہ دل نصیحت پذیر ہوتا ہے، نہ کان سماعت پذیر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ انہیں راہ ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی راہ پر نہ آئیں، پھر بھی ان کی فوری گرفت نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے، یہاں بار بار موقع دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ جب وقت آ جائے گا کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے۔
اور آپ کا رب تو بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے. اگر وہ ان کے کیے پر ان کو پکڑنے لگے تو فوراً ہی ان پر عذاب بھیج دے، لیکن ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ اس سے بچ کر پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. تاخیر عذاب سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ کا جب بھی عذاب آیا ہے بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے یعنی ان کے رہنے والوں نے ظلم کیا، کفر سے باز نہ آئے، تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا. جب وہ وقت آ گیا کوئی نہ بچ سکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوارکو. اصحاب کہف کے سلسلے میں ماضی کے واقعات سے نقاب کشائی کی گئی. اب مستقبل کے علوم سے حجابات اٹھائے جا رہے ہیں. سمجھایا جا رہا ہے کہ عالم اسرار کونیہ اور اسرار شریعت میں کیا فرق ہے. شاہ صاحب نے خوب فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم وہ کہ خلق اس کی پیروی کرے تو اس کا بھلا ہو. حضرت خضر کا علم وہ کہ دوسروں سے اس کی پیروی بن نہ آئے. ایک علم نبوت ہے جو مخلوق کی ہدایت کے لیے ہے، دوسرا امر رب جہاں معمور کو دم مارنے کی گنجائش نہیں. روایت ہے کہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں. خدا نے وحی کی کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملنے اور علم حاصل کرنے کی غرض سے عزم سفر کیا. پتہ یہ دیا گیا کہ 2 دریاؤں کے ملنے کے قریب اس کا مقام ہے. تم تلی ہوئی مچھلی ساتھ رکھو، جب گم ہو جائے وہیں وہ تم کو ملے گا. مچھلی کے زندہ ہو کر اس طرح غائب ہونے میں یہ اشارہ تھا کہ جس علم کی تلاش میں جا رہے ہو وہ کچھ بظاہر ماورائے فطرت ہے. اس کا تعلق رموز و اسرار سے ہے جہاں صبر مشکل ہوتا ہے. اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے جوان سال شاگرد حضرت یوشع ابن نون سے کہا کہ میں برابر سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ منزل مقصود یعنی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا یوں ہی سال ہر سال چلتا رہوں. چنانچہ تلی ہوئی مچھلی جوان شاگرد کے حوالے ہوئی، اس ہدایت کے ساتھ کہ مچھلی کا برابر خیال رکھے
اور پیغمبرانہ عزم اور اشتیاق کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے۔ پھر اس نے سرنگ بناتے ہوئے دریا میں اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ جوان شاگرد پاس بیٹھا تھا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ یعنی مچھلی کا زندہ ہونا دریا میں جانا دیکھا۔ حضرت موسیٰ کو بیدار نہ کیا اور ان کے بیدار ہونے پر کسی خیال میں ایسا کھویا کہ واقعہ بیان کرنا بھی بھول گیا۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ نے اپنے جوان شاگرد سے کہا، ذرا ہمارا ناشتہ تو لانا، آج اس سفر میں ہم کو خلاف معمول بہت تکان ہو گیا۔ یہ تکان، یہ اشتہا بھی خدا کی طرف سے ایک یاد تھی کہ موسیٰ بہت دور نہ نکل جائے۔ نوجوان بولا، کیا عرض کروں، دیکھیے تو جب ہم لوگ اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو ایسا ہوا کہ میں اس مچھلی کو بالکل بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کچھ کہا نہ، واقعے کی تفصیل پوچھی، بلکہ اصل مدعا کی طرف رجوع ہوئے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے اس بات کے سننے ہی کے منتظر تھے۔ فرمایا، یہی وہ مقام ہے جس کی ہم تلاش میں تھے۔ پھر اپنے پیروں کے نشان دیکھتے دونوں الٹے پھرے تو انہوں نے ہمارے مقبول بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت خاص عطا کی تھی، یعنی نعمت ولایت دی تھی، اور اپنے پاس سے ان کو ایک علم لدنی بھی تعلیم کیا تھا۔ یہ علم اسرار کونیہ سے متعلق تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ جو مخصوص علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر میرے بہت سے کاموں پر صبر نہ کر سکو گے، اور موسیٰ اس معاملے میں تم مجبور بھی ہو۔ جس بات کو تم پوری طرح نہیں جانتے، یعنی جو بظاہر اصول شریعت سے ٹکرائے، اس پر تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا تھا۔ ان کی عظمت دل میں جگہ کر چکی تھی۔ ہر چند اپنی شریعت پر معمور تھے، لیکن اس علم کے بھی خواہاں تھے جس سے اللہ نے رحمت اور علم لدنی فرمایا ہو۔ فرمایا، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا، یعنی فرما برداری اور اطاعت میں رہوں گا، کہ جانتا ہوں کہ حصول علم کی اولین شرط یہی ہے۔ حضرت خضر نے کہا، اچھا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کسی بات پر سوال نہ کرو گے جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ چھیڑوں۔ ارادت اور اتباع میں خاموشی شرط ہے۔ جب تک ابتدا خود میری طرف سے نہ ہو، گویا یہ پہلا سبق تھا جو حضرت خضر نے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن نعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10واں رکوع. موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی سے شرط منظور کر لی اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے. اس مقام تک وہ نوجوان شاگرد موسیٰ کے ساتھ تھا. اب خود موسیٰ خضر علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. وہ بھی ایک علم کی عظمت تھی، یہ بھی ایک علم کی عظمت ہے. غرض دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، ایک آدھا تختہ نکال دیا. نبی کی فطرت میں تبلیغ ہوتی ہے. فوراً بولے، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اس کشتی کو اس لیے توڑ ڈالا، اس میں سوراخ کر دیا تاکہ اس کے بیٹھنے والوں کو آپ ڈبو دیں؟ بے شک یہ تو آپ نے بہت بھاری بات کی، یہ تو ناقابل برداشت ہے. خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میرے کاموں پر صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ میں مامور من اللہ ہوں اور خاموش رہنے کا وعدہ کر چکا ہوں. فرمایا جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے. یعنی اگر معمولی بھول چوک پر آپ نے مواخذہ فرمایا تو پھر آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ راہ میں ایک لڑکے سے ملے جو اس وقت کسی قابل الزام گناہ کا بھی مرتکب نہ ہوا تھا، تو اس نے یعنی خضر نے اس کو مار ڈالا. ناحق کے اس قتل سے اصول شریعت موسیٰ کے سامنے آئے اور ان سے نہ رہا گیا. کہا، کیا آپ نے ایک معصوم جان بلا کسی قصاص کے لے لی، بلا کسی شرعی وجہ کے قتل کر ڈالا؟ بے شک یہ تو آپ نے بڑی بیجا حرکت کی، اس پر تو سبھی ملامت کریں گے. حضرت خضر نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے؟ یہ دوسری بار تھی. پہلی مرتبہ تو سوال بھولے سے تھا، کوئی اعتراض منظور نہ تھا. اس بار شریعت کے بظاہر ٹکراؤ سے سخت بے چینی اور اضطراب کے تحت ہی سوال کر بیٹھے. موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد پھر آپ سے کسی بارے میں کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے گا، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہوگا. یعنی آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے میں معذور ہوں گے اور میری طرف سے آپ پر کوئی الزام نہ ہوگا. بہرحال ایک بار اور معاف فرمائیں، تیسری بار اصول شریعت کے تحت الگ کر دیں. آپ اپنے علم کے پابند ہیں، میں اپنی شرع کا پابند ہوں. پھر دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کچھ کھانے کو مانگا تو وہاں کے لوگوں نے ان کو مہمان رکھنے سے انکار کر دیا. پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی. بس اس بندہ خدا نے اس کو سیدھا کر دیا، محنت مشقت سے دیوار درست کی تاکہ گرنے سے بچ جائے. حضرت موسیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر آپ کچھ معاوضہ لے لیتے تاکہ کچھ غذا ہی میسر آ جاتی. حضرت خضر نے سمجھ لیا کہ یہ بنیادی اختلاف ہے، موسیٰ بھی مجبور ہے. خضر نے کہا، بس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے.
حقیقت یہ ہے کہ جب تک تم پر یہ راز آشکارا نہ ہو تم صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ اب میں تم کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے اور اس سے روزی حاصل کرتے تھے۔ بس میں نے چاہا کہ اس میں نقص پیدا کر دوں، اور بات یہ تھی کہ جدھر ان کو جانا تھا ان کے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اس طرح یہ کشتی اس کے ہاتھوں سے بچ جائے گی اور ان کے رزق کا یہ سہارا باقی رہے گا۔ آپ تو اللہ کے حکم کے مطابق تشریحی طور پر لوگوں کے کام سنوارتے ہیں، اور ہم تکوینی طور پر بمنشاء ایزدی لوگوں کے تکوینی امور کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ صاحب ایمان، اطاعت گزار اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ بس ہم کو اندیشہ ہوا کہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز کر دے گا۔ اس کے اطوار اچھے نہ تھے، اس کا باطن پاک نہ تھا۔ ایک طرف اس کی زندگی اس کے والدین کے لیے ضیق اور تنگی کا سبب بنتی جو اللہ کو پسند نہ تھا، دوسری طرف یہ لڑکا دنیا میں ذلیل اور اللہ کے ہاں رسوا کن عذاب میں مبتلا ہوتا جو نہ اس کے والدین پسند کرتے نہ یہ خود۔ اس لیے میں نے اس کی جان ارتکاب گناہ سے قبل اس کے جان دینے والے کو سپرد کر دی۔ پھر یہ سمجھ کر کہ اولاد کی موت پر ماں باپ کو غم ہوگا تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں ان کو اس سے بہتر ایسی اولاد دے جو قلب کی پاکیزگی میں اس سے بہتر اور والدین کی اطاعت اور محبت میں اس سے بڑھ کر۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا مال مدفون تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ بس تمہارے رب نے چاہا کہ یہ لڑکے جوان ہو جائیں اور اپنا مال دیوار کے نیچے سے نکال لیں، اس وقت تک یہ مال محفوظ رہے اور کوئی شخص دست اندازی نہ کرنے پائے۔ اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی۔ یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے، اور میں نے یہ کام از خود نہ کیا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين كان ينفخ
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11واں رکوع. اصحاب کہف اور موسیٰ اور خضر کا واقعہ اور اس کے حقائق بیان ہو چکے. اب یہود کے تیسرے سوال یعنی ذوالقرنین کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، اور اے رسول یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے لو میں تمہارے سامنے اس کا بھی ذکر کتاب اللہ ہی سے پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمانے قدیم میں ایک نیک مرد کو جس کا یہودی کے ہاں ذوالقرنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو زمین پر تسلط دیا تھا، ایک بڑی حکومت عطا کی تھی، اور اس کے انتظام و انصرام کے لیے ہم نے ہر طرح کے وسائل اس کو دیے تھے. بس اس نے ایک منزل کی راہ لی اور ایک منصوبے کے تحت مغرب کی جانب روانہ ہوا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا، یعنی ایک ایسے مقام پر جہاں آبادی ختم تھی اور اس کے آگے کیچڑ اور پانی تھا جس سے گزرنا ناممکن تھا، تو اس نے سورج کو افق مغرب میں سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا. گویا مغرب کی جانب اس حد تک جہاں اسباب و وسائل سے اس زمانے میں پہنچنا ممکن تھا، ذوالقرنین فاتحانہ انداز سے پہنچا، اور ہم نے کہا ہے ذوالقرنین تجھ کو اختیار ہے کہ اب بطور دنیاوی حاکم کے ان کے حسب حال تو ان کو تکلیف پہنچا یا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. ذوالقرنین نے علی الاعلان کہا جو ظلم کرے گا، کفر اور بدکاری کو اپنا شعار بنائے گا تو ہم اس کو ضرور سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، وہ آخرت میں بھی اچھا اجر پائے گا، اور ہم دنیا میں بھی اس کے ساتھ اپنے برتاؤ میں نرم اور آسان بات کہیں گے، اپنی عنایات اور شفقتوں سے نوازیں گے. مغرب نے اس کامیابی کے بعد اس نے مشرقی ممالک کا ارادہ کیا، اور پھر اس نے ایک اور منزل کی راہ لی، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کے مقام پر پہنچا. وہاں اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا جو کسی قسم کے گھر بنا کر نہ رہتی تھی، جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی آڑ نہیں بنائی تھی جو آبادی پر سایہ کرتی، یعنی وہاں نہ درخت تھے نہ جھاڑیاں، یہاں بھی آبادی ختم تھی. تم سوچو گے کہ ذوالقرنین نے اتنی مسافت طے کیسے کی؟ بس یہ سمجھ لو کہ یہ واقعہ یوں ہی ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہم کو پوری خبر ہے، وہ ہمارے احاطہ علمی میں ہے. اللہ صاحب قدرت ہے، جس کو جو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جس طرح رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے. زندگی و موت، کامیابی و کامرانی سب اس کے ہاتھ میں ہے، ناممکن کو ممکن وہی بنا دیتا ہے. پھر اس نے ایک اور منزل کی راہ لی، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پر پہنچا تو اس نے پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم کو آباد پایا جو کوئی بات سمجھ نہ سکتے تھے. ان کی زبان بھی مختلف تھی اور انداز بیان بھی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا، اور ذوالقرنین نے بالواسطہ یا بلا واسطہ سمجھ لیا. جو کچھ انہوں نے کہا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج نے ملک میں ایک آفت مچا رکھی ہے، ہم سب ان کے شر و فساد سے عاجز آ گئے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول کے طور پر رقم مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اور ہم ان کی غارت گری اور لوٹ مار سے محفوظ ہو جائیں. ذوالقرنین نے کہا مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، جو کچھ مجھے میرے رب نے بخشا ہے وہ تمہاری دولت سے بہت بہتر ہے. البتہ اس کار خیر میں تم بھی اپنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بڑی مستحکم دیوار بنا دوں گا. جاؤ زمین سے لوہا کھودو اور لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے میرے پاس لے آؤ،
غرض کام شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب پہاڑوں کے دونوں کناروں تک لوہے کے ٹکڑوں کو بھر کر برابر کر دیا تو ذوالقرنین نے کہا اچھا اب اس میں آگ لگا کر اسے دھوکو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ وہ لوہا آگ ہو گیا تو ذوالقرنین نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس پر ڈال دوں۔ غرض اس طرح ایک ایسی دیوار تیار ہو گئی کہ وہ یاجوج و ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے۔ کام ختم ہونے پر ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ ایک ایسی دیوار قائم ہو گئی اور ایک فتنے کا سدباب ہو گیا، جب تک اللہ کو منظور ہے یہ دیوار یوں ہی قائم رہے گی، البتہ جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور بے شک میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اور جس دن اس کے منہدم ہونے کا وقت آ جائے گا ہم اس دن ان قوموں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم کے درمیان موجوں کی طرح گھس پڑے گی، دیوار ٹوٹ جائے گی اور قوم یاجوج و ماجوج لہروں کی طرح لوگوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ یہ وقت قرب قیامت کا ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، بس ہم ان تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کریں گے اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ دوزخ ان کافروں کے سامنے ہوگی جن کی آنکھوں پر میری یاد سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور جن کے کان محروم سماعت تھے، یعنی اپنی ضد اور جہالت کی وجہ سے جو کسی نصیحت کو نہ غور سے سنتے نہ قبول کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں رکوع سورہ کہف کا آخری رکوع ہے۔ یہود و قریش کے سوالوں کے جواب کے بعد توحید خالص کے منکروں کو عذاب الہی کی دھمکی اور مومنین کو جنت فردوس مقام دید کی بشارت دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ علم قرآن اور کتب سماویہ کے ذریعے انہیں دیا گیا وہ علم الہی کے بحر بے کراں کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اگر سمندر سیاہی بنتے چلے جائیں اور سمندر پر سمندر پیدا ہوں تب بھی اللہ کی حمد و ثنا ضبط تحریر میں نہ لائی جا سکے۔ اس طرح سورہ کہف ولا یشرک بعبادت ربہ احدا کی عظیم الشان تعلیم تصور صالح اور حضوری کے ساتھ عبادت کے آداب پر ختم ہوتا ہے۔ اے رسول، یہ کافر آپ سے سوال کیے جاتے ہیں، آپ ان کا جواب دیتے حق کی تلقین فرماتے ہیں، لیکن یہ ہیں کہ اپنی ضد پر قائم کفر پر جمے ہوئے ہیں۔
کیا یہ منکرین حق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا حمایتی اور مددگار ٹھہرا لیں اور میں ان سے خفا نہ ہوں، انہیں ان کے اس ظلم عظیم کی سزا نہ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جہاں ان کو عذاب الہی سے ان کا کوئی حمایتی بچا نہ سکے گا۔ آپ ان منکرین حق سے یہ بھی فرما دیجئے، کیا ہم تم کو بتائیں کہ کون لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے بالکل گھاٹے میں رہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں عکارت ہوئیں، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ جو کام کیے دنیاوی فائدے کی غرض سے کیے، توحید کے علمبرداروں سے درس توحید نہ لیا اور خلوص نیت سے کوئی کام نہ کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے روبرو حاضر ہونے سے انکار کیا، بس اسی انکار کے باعث ان کے تمام اعمال عکارت گئے، تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ اعمال میں وزن تو ایمان سے پیدا ہوتا ہے، جب ایمان ہی نہیں تو عمل صالح کہاں سے ہوتا؟ جو عمل دنیا کے لیے کیے ان کا اجر دنیا ہی میں مل گیا، تو آخرت کے لیے کیا رہا کہ عمل میں وزن پیدا ہو؟ بس یہ جہنم ہی ان کے دنیاوی اعمال کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کے ایک یکتا یگانہ ہونے کو تسلیم ہی نہ کیا، اور ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، نہ قرآن پر ایمان لائے نہ صاحب قرآن پر، بلکہ ان سب کی ہنسی اڑاتے رہے۔ ان کے مقابلے میں نعمت و رحمت مومنین کا حصہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغ منتظر ہیں، یہی ٹھنڈی چھاؤں کے باغات مقام دید ہوں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، ان کی نعمتوں سے کبھی دل نہ بھرے گا، اور وہاں سے وہ کسی دوسری جگہ جانے کی تمنا نہ کریں گے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، کہاں تک بیان ہوں گی؟ اگر شوق ہے کہ علم الہی کے جلوے توحید خالص میں رہ کر دیکھو تو مثال تمہارے سامنے ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور صالح اور حضوری کے ساتھ عبادت کرنا سیکھو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اسی دنیا میں بہت کچھ پا جاؤ گے، یہیں آنے والی زندگی کی بشارتیں پالو گے۔ آپ فرما دیجئے، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی ہو جائے تو قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں سمندر ختم ہو جائے گا، اور ایک سمندر کیا اگر ویسا ہی دوسرا سمندر اس کی مدد کو لے آئیں تو بھی اللہ کی باتیں ضبط تحریر میں نہ آ سکیں گی۔ ایک محدود کتنا ہی وسیع سے وسیع تر کیوں نہ ہو جائے، لامحدود کو کیسے محیط ہو سکتا ہے؟ آپ فرما دیجئے، میرا پروردگار ایک یکتا یگانہ ہے، میں توحید خالص میں ہوں۔ یوں تو میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں، بشری کیفیات مجھ پر بھی طاری ہوتی ہیں، بشر کی ہدایت کے لیے بشر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ البتہ میرا باطن، میری روح اللہ سے قریب ہے، اسی کی ذات مجھے علوم حقہ اور معرفت قدسیہ سے نوازتی ہے، اسی کی میں عبادت کرتا ہوں، اسی کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ میری تمام تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، تصور صالح اور حضوری کے ساتھ عبادت کرے، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ یہ بات خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جاتی ہے۔ اللہ کا بندہ شریعت کی پابندی کے ساتھ اپنی عبادات میں ظاہراً اور باطناً کسی کو شریک نہیں کرتا۔ عبادت کی غرض رضا الہی ہے، اور اس کا محرک شوق دید ہے، جو ہر صالح قلب میں موجود ہے۔ جس نے تصور صالح اور حضوری کے ساتھ عبادت کی، اللہ اس کی عبادت قبول فرماتا ہے، اس کو رحمتوں سے نوازتا ہے۔